عزیز طلباء و طالبات اور اردو تدریس کرنے والے معلمین و معلمات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم معلم کو پابند نظم اور جدید آزاد نظم کی تدریس میں فرق کس طرح واضح کرنا چاہیے۔ ایک اردو پڑھانے والے معلمہ اور ایک اردو پڑھانے والے معلم کو پابند نظم اور جدید آزاد نظم کی تدریس میں فرق کو کس طرح واضح کرنا چاہیے، آج اس بارے میں ہم پڑھ لیں گے۔ تو پہلے نظم کی تعریف کرتے ہیں۔ نظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: کسی مفہوم کو لفظوں کی خاص ترتیب سے پابند کر کے چھوٹی چھوٹی قصائد میں اس طرح ادا کرنا کہ ان میں روانی اور ترنم ہو اور تسلسل قائم رہے، نظم کہلاتا ہے۔ یہ نظم کی تعریف ہو گئی۔ اب نظم کی تعریف کے بعد نظم کو پڑھانے سے قبل حیت کو جاننا ضروری ہے۔ تو نظم روایتی اصناف سخن سے بالکل مختلف چیز ہے، اس لیے یہ ایک الگ اور جدید صنف شعر ہے۔ نظم میں کسی خاص انداز یا حیت کی پابندی ضروری نہیں، یہ کسی بھی حیت مثلاً مثنوی، قصیدہ، مسدس، مربع وغیرہ میں لکھی جا سکتی ہے، تاہم اپنی مخصوص زبان، طرز ادا یا بعض روایات اور علامتی انداز کی وجہ سے یہ دیگر اصناف سخن سے نمایاں اور ممتاز ہوتی ہے اور فوراً پہچانی جاتی ہے۔ نظم میں ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہوتا ہے اور ردیف کا مستقل اہتمام بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر مفہوم اور مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف، جبکہ نظم میں ایک شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ نظم کے مقابلے میں غزل کا دامن اس حوالے سے تنگ ہوتا ہے۔ فنی لوازم کی قید کم ہونے کی وجہ سے ایک شاعر اپنے فکر و نظر کی رفعتوں اور وسعتوں کو نظم میں بخوبی بیان کر سکتا ہے۔ نظم میں کسی بھی موضوع پر فصاحت کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے، البتہ اس میں صرف تسلسل خیال ضروری ہے۔ وقتی موضوعات، ہنگامی حالات، واردات قلبی، دینی نظریات کا اظہار، موسم کی رعنائیاں، فلسفیانہ موشگافیاں، نفسیاتی کیفیات، غرض ہر قسم کے موضوعات نظم کے دامن میں سمیٹے جا سکتے ہیں۔ اس طرح نظم مذاق عام کی ترجمانی بھی بن جاتی ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حیت اور انداز میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور وقت کے تقاضوں کا ساتھ دیتی رہتی ہے۔ غزل دو چار اشعار کی حامل ہو کر قبول عام حاصل کر لیتی ہے، لیکن نظم کو کلی طور پر خوبصورت ہونا چاہیے اور اس حسن کو شروع سے آخر تک برقرار رہنا چاہیے۔ غزل کے برعکس نظم میں بڑھتی کے اشعار کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی حیت کی۔ اب ہم آتے ہیں نظم کی مختلف اقسام کی طرف۔ تو قدیم تصور کے مطابق غزل کے علاوہ دیگر تمام اصناف مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، قطعہ وغیرہ کو نظم کہا جاتا ہے۔ بطور الگ صنف سخن نظم کا تصور مولانا حالی اور ان کے بعد کے دور سے شروع ہوا۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں غزل کے روایتی موضوعات سے ہٹ کر قدرت کے موضوعات پر شاعر نظمیں لکھ کر لاتے تھے۔ غزل کی پختہ روایت اور انجمن پنجاب کی تحریک کے بعد جس نظم کو فروغ حاصل ہوا اسے جدید نظم کا نام دیا گیا ہے۔ نظم جدید تمام قدیم اصناف سخن سے مختلف چیز ہے۔ اس میں موضوع، حیت کی کوئی قید نہیں ہوتی، البتہ زبان، طرز زبان اور اپنے علامتی انداز سے یہ دیگر اصناف سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم جدید کی بہت سی شکلیں ہیں، مثلاً پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور ثانیت۔ ذیل میں آپ کو ہم ان سب کی مختصر سی تعریف بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں پابند نظم کی طرف۔
تو پابند نظم کے لیے وزن اور قافیہ اور ردیف یا صرف قافیے کی پابندی ضروری ہے، موضوع کی کوئی قید نہیں۔ پابند نظم کسی بھی موضوع پر کسی بھی حیت میں، مثلا مثنوی، قصیدہ، مسدس، مربع یا ترکیب بند میں لکھی جا سکتی ہے۔ عموماً کسی ایک خیال یا تصور کو نظم کا موضوع بنایا جاتا ہے، یعنی نظم کے لیے خیال کا تصور ضروری ہے۔ نذیر اکبر آبادی سے لے کر اقبال، جوش، فیض تک نے دنیا کی بے ثباتی، وطن کی محبت، سیاست اور قدرتی مناظر کو نظم کا موضوع بنایا ہے اور مثالوں کی مدد سے مزید آگاہ کیا ہے۔ دوسری جو قسم ہے نظم کی وہ ہے معرہ نظم۔ تو قدیم شعراء کے ہاں قافیے کی شرط لازمی تھی، مگر تخیل کی آزادی میں رکاوٹ کے احساس کے تحت 20ویں صدی کے شعراء میں قافیے سے چھٹکارا پانے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ بغیر قافیے کے نظمیں لکھنے کے رجحان نے زور پکڑا ہے۔ معرہ نظم میں بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے، مگر قافیہ ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ معرہ نظم کے ابتدائی تجربے بھی 20ویں صدی میں ہوئے۔ اسماعیل میٹھی، آزاد کاکوری اور طباطبائی وغیرہ نے معرہ نظمیں لکھی ہیں۔ تیسری قسم جو نظم کی ہے وہ آزاد نظم۔ آزاد نظم بے قافیہ نظم میں مصرع یکساں ہوتے ہیں، مگر آزاد نظم میں مصرعوں کا برابر ہونا ضروری نہیں۔ آزاد نظم کی بنیاد ایک ہی بحر پر ہوتی ہے، مگر بحر کے ارکان کی تقسیم شاعر کی مرضی پر ہوتی ہے۔ ایک رکن 2 مصرعوں میں تقسیم ہوتا ہے، جس کا کوئی ایک مصرع چھوٹا اور کوئی ایک بڑا ہو جاتا ہے۔ پابند نظم اور آزاد نظم میں مصرعوں کے چھوٹا بڑا ہونے کے علاوہ اور بھی فرق ہوتا ہے۔ مثلا یہ کم پابند نظم کی تمام اقسام میں سے ہر ایک اپنی مخصوص حیت یا ساخت رکھتی ہے اور ان میں تبدیلی ممکن نہیں، جبکہ آزاد نظم میں حیت کے تجربوں کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ نون میم راشد اور تصدق حسین خالد کو اردو میں آزاد نظم کا بانی کہا جاتا ہے۔ نظم کی چوتھی قسم سانیٹ۔ سانیٹ دور جدید کی پیداوار ہے۔ اسے انگریزی شاعری کی ایک قسم کہا جاتا ہے، یعنی انگریزی ادب سے یہ اردو ادب میں داخل ہو گئی ہے۔ 14 مصرعوں پر مشتمل یہ ایک مکفّہ نظم ہوتی ہے اور قافیے ایک مقررہ ترتیب سے لائے جاتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 8 اور دوسرا 6 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سانیٹ کسی بھی بحر یا وزن میں لکھی جا سکتی ہے۔ نون میم راشد، اختر شیرانی اور چند دیگر شعراء نے سانیٹ کو اردو میں رواج دینے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نظم جدید اور پابند نظم اور جدید آزاد نظم کی تدریس میں فرق کس طرح کیا جائے اور حیت کی تعریف، نظم کی تعریف، نظم کے مختلف اقسام کے بارے میں وضاحت کر دی اور وضاحتاً بیان کر دی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور آئے گی، خصوصاً طلباء و طالبات کے لیے، معلمین و معلمات کے لیے اور ان سامعین و حضرات کے لیے جو دیگر اس میں ٹیسٹ یا امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے FPSC وغیرہ وغیرہ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی تیاری کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔